الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے کچھ احباب کی فرمائش پہ بلکہ اصرار پہ دعا کی عدم قبولیت کے وجوہات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ میں عالم نہیں ہوں، نہ ہی حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنا اظہار خیال کرنا ہے۔ میری بات کوئی حتمی نہ سمجھی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میری بات اتنی مضبوط نہ ہو، تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں اپنے علماء کرام سے اور مشائخ عظام سے۔ تو دعا کی عدم قبولیت کی وجوہات کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے، اگر ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ایک بہت بڑا تصادم ہو اس دنیا میں۔ اگر سب انسانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں تو بہت بڑا تصادم، بہت بڑا حادثہ ہو، شاید وہ قیامت آ جائے قبل از وقت، اگر تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے تو اس لیے اللہ کریم نے ایک باقاعدہ یہ سسٹمیٹیکلی نظام ہے اللہ کریم کا، اور اللہ کریم نے یہ ایسا ریشو جو ہے، یا اسے کہہ لیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ایسا رکھا ہوا ہے، ایک طبقہ ایسے رکھا ہوا ہے، دوسرا کسی طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا وہ قبولیت کے قابل نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کچھ اللہ کے ولی جو متقین ہیں، شہداء، صالحین اور نیک بزرگ لوگوں کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں۔ تو میں دعا کی عدم قبولیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ دعائیں تو اللہ کریم سے مانگنی ہی منع ہے نا، ہم کو وہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، وہ بد عقلی ہے، دعا نہیں ہے۔ کہ جیسے میں اللہ کریم سے دعا کروں کہ یہ اس گدھے کو گھوڑا بنا دیں، یا کسی لڑکے کو لڑکی بنا دیں، یا کسی لڑکی کو لڑکا بنا دیں، یا ایک دم میرا قد جو ہے وہ 7 انچ بڑھ جائے، یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی دعائیں کرنا ہی غلط ہے۔ وہ دعائیں کرنا چاہیے جن کی ہمیں اجازت ہے۔ تو اس معاملے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کریم تو دعا قبول کرنے کی ضمانت بھی دیتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں، پکار بھی سنتے ہیں، دعا بھی سنتے ہیں، اور عطا بھی کرتے ہیں، بخشتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کریم کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے دعا قبول کرنے کا، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری دعائیں کافی لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہ مساجد میں نہ بیت اللہ میں۔ بیت اللہ میں ہر سال ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال، اسلام کو، اے اللہ اسلام کو دنیا پہ غالب کر دے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اور بھی ہیں، کافی ساری شفا دے دے، کوئی سب کو شفا نہیں مل جائے گی۔ میں یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ سب کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اس نے اپنا ایک حساب رکھا ہوا ہے اللہ کریم نے، ایک نظام ہے اس کا۔ جیسے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، ہر کوئی مریض نہیں ہو جاتا، ہر کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، ہر کوئی ایسے ہی یہ تقسیم کر رکھا ہے اللہ کریم نے، یہ نظام جو ہے۔ اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا، لیکن ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا جس سے ہماری جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس معاملے میں کچھ کہنا، یہاں پہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتہ کہ دعا مانگنے کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آگے کھڑے ہو گئے یا اللہ، ایک پروگرام ہے، اور وہ بھی ہمیں جن ہستیوں نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی ہے، انہوں نے ساتھ یہ پروگرام بھی سکھایا ہے کہ دعا مانگنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت چند لوگ ایسے ہیں جن کو دعا مانگنے کے اسلوب، دعا مانگنے کا طریقہ اور اس کے قواعد و ضوابط پتہ ہے۔ ادروائز لوگوں کی کثیر تعداد یہ جانتی ہی نہیں کہ دعا مانگنے کے کیا طریقہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ میری جو بھی حاجت ہے وہ اللہ کریم پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ضرورت مند کا حق ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کا بارگاہ الہی میں اظہار کرے۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم دعائیہ کلمات جو یاد کرتے ہیں قرآن کریم سے، یا جو ہم نے اولیاء کرام سے سن رکھے ہیں، اساتذہ سے، علماء کرام سے سن رکھے ہیں، دعائیہ کلمات جو ہے وہ ہم جو یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ دعائیہ کلمات ہماری حاجت سے مطابقت رکھتے ہوں، کلمات ایسے ہوں کہ جو ہماری حاجت جو ہے اس کی رہنمائی کر رہے ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مجھے حاجت ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بھوکا ہوں میں، غربت ہے، تو میں اگر یا شافی یا شافی یا شافی میری بات سنو، تو یہ پھر ایک الگ شعبہ ہے۔ میں اگر بیمار ہوں تو یا شافی کہنا چاہیے، مجھے اگر رزق کی ضرورت ہے تو یا رزاق کہنا چاہیے۔ یہ اس لیے اس کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے کون سے کلمات جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں جو میری دعا کے معنی و مفہوم پیش کر سکے۔ بے ڈھنگی اور مفہوم بدل ڈالنے والی دعائیں رد کی جاتی ہیں، جو بے ڈھنگی ہوں، جن کے معنی کچھ اور نکلتے ہوں، تکلیف کچھ اور ہو، وہ بھی مطابقت آپ کی حاجت سے نہ رکھتی ہوں، تو بھی ایسے ہو جاتا ہے، وہ دعائیں عام طور پر رد کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کریم چاہیں تو وہ قبول فرما سکتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا، فرماتے بھی ہوں گے، یہ بھی نہیں میں کہتا کہ وہ فرماتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کریم کا اپنی ایک شان ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں جو بے معنی ہوں، بے ڈھنگی ہوں، یا مفہوم بدل ڈالنے والی ہوں، یا آپ کی حاجت کی رہنمائی نہ کر رہے ہوں، کلمات جو ہیں دعائیہ۔ تو لوگ جیسے ہم یاد کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نکونن من الخاسرین۔ اچھا،
اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کے اچھے طریقے سے معنی دیکھنے چاہیے، پھر اس کے بعد معنی کے بعد مفہوم اس کا سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے حاجت کے مطابق ہے ٹھیک. اگر حاجت کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے پیش ہونے سے پہلے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کر کے نہیں جانا جو اللہ کریم کو ناپسند ہو. اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں ہر حالت میں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کریم کو پسند ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. اب ہم وہ غلط کام کر کے اور دعا مانگنے کے لیے جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہمیں تو کوئی اچھا کام کر کے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو اس کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہو جائیں اور آپ کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کریم میری پکار سن رہا ہے، میری دعا سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالت کو جانتا ہے، میرے دل کے میں اٹھنے والے وسوسوں خیالات کو بھی جانتا ہے، میری بیماریوں کو بھی جانتا ہے، میری حاجتوں کو بھی جانتا ہے. اور دوسرا یہ پکا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کریم دعا قبول کرتے ہیں. اپنے سائل کو کبھی خالی ہاتھ اللہ کریم نہیں لوٹاتا. یہ کامل یقین ہونا چاہیے. اب میں میرا جو تجربہ ہے میں اس تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جھولی اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا. لیکن سب سے آسان طریقہ، جو بڑا اچھا طریقہ، وہ یہ ہے کہ سجدہ ریز ہو کر ہی دعا مانگی جائے کہ اس کی شایان شان تعظیم جو ہے وہ ہمارا سجدہ ہی ہے. اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے اور سجدے میں اپنی حاجت بیان کی جائے. اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہادی و رہنما، اپنے آقا، اپنے پیشوا، اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں. جیسا کہ یا اللہ آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی خدمات کا واسطہ ہے، آپ کی سیرت کا واسطہ ہے، آپ کی آل کا واسطہ ہے، آپ کے اصحاب کا واسطہ ہے، اور متقین اور صالحین شہداء کا واسطہ ہے، میری یہ دعا قبول کر لی جائے. تو اللہ کریم انشاءاللہ دعا قبول کرتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو روحانی طور پر کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم اپنے وعدوں کے کبھی خلاف نہیں کرتے، وہ دعا قبول کرنے پہ مامور ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی کوئی نہ کوئی غلطی ہے. اس کے لیے کبھی آپ نے ہمارے ساتھ کوئی مشورہ کرنا ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. وہ فون نمبر آپ کو وہ آپ دیکھ لیں، ہمارا فون نمبر جو ہے. مزید کوئی مشورہ کرنا ہو، روحانی تکلیف ہو، یا دعا کی عدم قبولیت کی شکایت ہو، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا الجھاؤ ہو جو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ یقین کریں، آپ کا اور میرا رب دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. ہمیں صرف ان طریقوں پہ عمل کرنا ہے
جو طریقے اس کی بارگاہ تک ہماری رسائی کو بحال کرتے ہیں. تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ فکر نہ کریں, ہم بلا معاوضہ, کوئی اب معاوضہ نہیں ہے, کوئی ہدیہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کی رہنمائی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کے ساتھ ضرور شریک ہو جائیں گے, آپ کی بات میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے. والسلام وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Shahi One Islamic Channel.